تحفظ بھی کیا ہے. تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس انسیڈنٹ ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اس ان دہشت گردوں کو آفیسرز ہمارے ہیروز جنہوں نے ان کو روکا، جنہوں نے ان کو مارا، ان میں سے ایک ہمارا رفیق سومرو ہے جو کہ عمر کوٹ سے ہے. اس نے 2 دہشت گرد کو مارے. پھر ہمارا ایک خلیل جتوئی صاحب ہے جو جام شورو سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا. اور ایک سلیم بروہی صاحب ہے جو نوابشاہ سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا. تو ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے شہید ہے، ہمارا پولیس آفیسر جو کہ شہید ہے، وہ SIP شاہد علی کا شہید جو کہ لیاری سے تعلق رکھتا تھا، کراچی سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس انسیڈنٹ میں شہید ہو چکے. اور پھر 3 جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، جو حسن بلوچ صاحب ہے لیاری سے، خدایار خان شہید ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور افتخار شہید ہے ہمارا جو کراچی سے. اور ان بہادر آفیسرز نے سندھ پولیس کے آفیسرز نے اتنا کامیابی، اور پورا پاکستان جو ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ان پہ فخر کرتے ہیں. سندھ حکومت نے ہمارے شہداء کے لیے، ہمارے آفیسرز کے لیے ریوارڈز بھی اعلان کیے ہیں. اور جو کراچی کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، یا پورا صوبہ کا جو سندھ کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کافی بہتر ہوئی ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہو یا ہمارے رینجرز ہو، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے سندھ پولیس کے سب سے زیادہ شہداء ہے کراچی آپریشن سے. اور ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم کراچی میں سکون سے رہتے ہیں، مگر پاکستان کی معیشت کو جو بوسٹ ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. اور جو پیکیج الاؤنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طرف سے ایک آفر ہے. لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو بزنسز ہے، جو کمپنیز ہے، جن کے نہ صرف اب پیسہ بچے لیکن ان کا جان کا تحفظ کیا، ان کے طرف سے بھی سندھ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے مارٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کمپنسیشن دلوائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے. ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا جان بچایا ہے، آپ ان کا بھی خدمت کریں. اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارا کووڈ کا، کرونا کا جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، اور جس طریقے سے، جس تیزی سے وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ جن کا اس کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو فلیٹن ہو رہا ہے، ہمارے کم ہو رہے ہیں، ہمارے اموات کم ہو رہے ہیں. یہ سفید جھوٹ ہے. The worst is yet to come. اب بھی ہمارا شرح اموات بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا جو کرو ہے وہ صرف تب فلیٹن ہوتا اگر آپ کچھ قدم اٹھاتے اس کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے، جو کہ خان صاحب کی حکومت نے شروع دن سے سیبوٹاج کر کے آج تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے جس سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکے، اس وائرس کی پھیلاؤ کو روک سکے، ہمارا شرح اموات میں کمی لے آ سکے. حکومت نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا جو کورونا وائرس کا کرو ہے، پاکستان کا جو کیسز کا اضافہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آج یا کل آپ کا جو پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اور پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رسک الاؤنس ملے. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف
پنجاب کے وہ ڈاکٹرز جو ڈائریکٹلی آئسولیشن وارڈز میں، آئی سی یوز میں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس میں کووڈ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. اور ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ملازمین ہیں جو ای آر میں کام کر رہے ہوں گے، او پی ڈیز میں کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ایٹ رسک ہے. وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے آج کل کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. جیسا سندھ میں ہم نے ہر کسی کو ہیلتھ الاؤنس دیا، رسک الاؤنس دیا ہے، جیسے ہم نے شہید کا کوٹا دیا ہے، جیسے ہم نے رکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے خاندان سے آپ نوکری بھی دیں گے. اس قسم کا جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کا حق ہے، اور پنجاب حکومت سمیت باقی صوبے کو، وفاق کو بھی سندھ حکومت کی طرح یہ پالیسی اپنانا چاہیے. وفاقی حکومت نے تو تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا، پینشنز میں اضافہ نہیں کیا، اور جو وہ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے حقوق کا نہ تحفظ کیا، ان کا معاشی کمپنسیشن کا خیال نہیں رکھا گیا. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو سندھ نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے فیسلٹیز رکھے ہیں، پورے پاکستان میں اسی قسم کے کمپنسیشن اور فیسیلیٹیشن ملنا چاہیے ان کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے، وہ ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا. جس طریقے سے یہ 100 سال بعد کا وبا کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا لوکس کا خطرہ ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا ایفیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا. اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی. تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتی ہے. اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے دے میک اٹ ورس. انہوں نے ایسا ہی کووڈ میں، کورونا پینڈیمک میں زبردستی اس وبا کو پورے ملک میں پھیلایا ہے. جو ہم لوکس کا حملہ کو روک سکتے تھے، حکومت کا اپنا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، لوکس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو ہم قدم اٹھا سکتے تھے، جس سے ہم اس پلے کے ان لوکس کا ختم کر سکتے تھے. ارلی سٹیجز میں ان کا پلینز اڑانے جو انہوں نے وعدہ کیا، جہاز بیچنے کا، پلینز بیچنے کا، جس سے ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ بھی قدم نہیں اٹھانے کو تیار ہے. تو ہر جگہ وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمارا جو معاشی صورتحال میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ امیروں پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کو ریلیف دیتے، جس میں امیروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کو تحفظ میں اضافہ کرتے اور باقی جگہوں میں کٹوتی کرتے، مگر افسوس کے ساتھ یہاں بھی وہ قدم نہیں اٹھائے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے جو اب ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ پیٹرول بوم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے. وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں
تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں، اور جو نقصان پیٹرول کمپنیز کو ہو رہے تھے، آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو. آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو. اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹس بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز جو کہ مافیاز نہیں ہے، پی ٹی آئی کے حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر چیز میں اوبیسلی اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا. ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے، اوبیسلی وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے. ڈبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کی بات سنیں، اے این پی کے بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں، پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں، اور پھر ہمارا جواب دیں. لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. آپ وہاں آ جائے، وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے، مقابلہ کرے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے، کووڈ کیا ہے، ایک پینڈیمک کیا ہے، اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے، اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا، لوکس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا. جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا، کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا. اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا، پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں، جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے.
آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید، امریکہ برا وہ آ کے مارے، شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو، امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ کیا آپ کا پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے سٹیزنز کو شہید کرتے ہیں، پاکستان کے جرنلسٹ کو شہید کرتے ہیں، پاکستان کے سولجرز کو، افواج کو شہید کیے، حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ، ہمارا نیول بیسس پہ؟ کس نے جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کے پیچھے کون تھا؟ 1994 کا کو اٹیمپٹ، اسلامک کو اٹیمپٹ، جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ، اس کے پیچھے کون تھا؟ جو اوبیسلی امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب اسد پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سواب کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس کا وضاحت کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ عمران خان شہید، محترمہ بینظیر بھٹو دنیا کی اسلامک امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو دہشت گردی میں شہید ہو چکی تھی، اس کو شہید ماننے کو تیار نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے؟ خان صاحب کی احمقانہ، بچکانہ PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنا کو نقصان پاکستان کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت پہ بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی جو پینڈیمک رسپانس ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کامیابی ان کا فورن پالیسی ہے. یہ تو عجیب بات ہے. وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر پہ پاکستان میں کنسنسس نہ بنا سکا، جس کے ناک کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ مودی نے کیا ہے، جو وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فورن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں. یہ تو مذاق بن چکا ہے. مذاق بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیر اعظم اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے. کبھی پاکستان کی شہیدوں پہ، کبھی ہمارا فورن پالیسی پہ، کبھی ہمارے ادارے پہ. ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا جہاد لڑ رہے ہیں، تو اس ملک کے وزیر اعظم ہو، تو نے آج تک ایک ڈاکٹر سے، ایک نرس سے، ایک پیرامیڈیکل سٹاف سے، ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، ایک PTI کا ادارہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اس نے اگر ملا ہے تو امیروں سے ملا ہے، اس نے اگر ملا ہے تو انڈسٹریلسٹ سے ملا ہے، بزنس مین سے ملا ہے. پاکستان کا ایک مزدور سے نہیں ملا، ایک محنت کش سے نہیں ملا، ایک ڈاکٹر سے نہیں ملا، ایک نرس سے نہیں ملا، اور پھر ایسے بس باتیں کرتا ہے. اس کا بجٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہے. بجٹ میں آپ پرائیورٹی نہیں ہو. بجٹ میں اس ملک کے سفید پوش عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ میں اس ملک کے غریب سے غریب تر عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ سے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا صحت کا نظام ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. تعلیم ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. اگر ان کا پرائیورٹی ہے تو وہ اپنا الیکٹیبلز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے اتحادیوں کو سلش فنڈز وہ دے رہے ہیں آپ کے بجٹ کی صورت میں.
جو پیسہ ہم صحت پہ استعمال کر سکتے تھے، جو پیسہ ہم اپنا صحت کے نظام میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، یہ حکومت وہی پیسہ اپنے ہی علاقوں میں اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے سکیمز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے اس ٹائم پہ جب ہم نے پاکستان کی پوری معیشت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کام پہ لگانا چاہیے تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ ہو، ہم ہر پاکستانی کی صحت اور زندگی کو تحفظ کرے، اس وقت ہمارا وزیر اعظم صاحب کی بجٹ ایک امیروں کی بجٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، اور پاکستان کی جو ضروریات ہے، پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہے، وہ مد نظر نہیں رکھتے، وہ سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے۔ جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پلان، خواہش، مینیفیسٹو، سو کال نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں، جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ، اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے، ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے، جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا۔ لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے، جس کا آمرانہ سوچ ہے، اس کا ہر جگہ، وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں، جیو کا امیر شکیل الرحمان آج تک جیل میں ہے، ریفرنس نہیں ہے، کیس نہیں ہے، مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان کو اس کا شکل پسند نہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے، خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا۔ جو وزیر، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن پہ ریفرنسز ہے، جن پہ کیسز ہے، وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کی قیدی ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی، جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے، پھر ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا، اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ہمارا کنٹیمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ وہ اور آپ نے دیکھا جو میاں صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں، اور آج بھی صدر زرداری، پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں، اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کے عدالتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں، اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہیں۔ ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں، اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کا لائر بھی کووڈ پازیٹیو بھی نکلا، اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا۔
ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں. یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں. پٹلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، ان کا سوال ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، وہ جواب دے نہ دے ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی NRO نہیں چاہتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک، صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ NROs نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا NRO عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹرین پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتے کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران نے NRO انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہیں. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود، عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی سکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انسان آپ نے سنا تھا اس کا تقریر، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں آ کے کچھ اور بنتے ہیں. ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو، اب وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو، تیرے PTI کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو، طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہے. ڈرامہ پورا آپ نے دیکھا ان کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تاریخی پاکستان کے ایک کامیاب ادارہ جو پورا دنیا مانتے، چلے آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دیا، احساس رکھ لیا، شہباز صاحب کا کامیابی ہے یہ. لیکن آپ نے جو پیسہ دلوایا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 12,000 روپیز جو ان کو 3-4 مہینوں کا قسط میں ملنا ہی تھا، ایک وقت میں ان کو دے دیا تھا. لیکن ان بیچاروں سے پوچھے کہ بجلی کا بل کتنا نکلا، جن کو آپ نے 12,000 روپیز کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریلیف پہنچایا، ان کا تو 12,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل نکلا ہے. ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ سے لیا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انہوں نے کیش ٹرانسفر پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر غریب کا خیال تھا، اگر غریب کا تکلیف تھا، اگر غریب کا احساس ہوتا، تو پھر سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں 34 بلین روپیز اس سال پچھلے سال کے ریلیسز سے کم
کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف وہ غریب ترین عورتیں جو بے نظیر انکم سے پروگرام کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. آپ نے ان کو بھی غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, لوور مڈل کلاس کو آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے. اس حکومت کا کنفیوژن, اس حکومت کا کوئی اسٹریٹجی, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ لوکلس ہو, چاہے وہ معیشت ہو, وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں یا جو بھی صوبہ وہ چلا رہے ہیں, آپ کمپیئر کریں. اگر گورننس ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان میں گورننس ہو رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ 2 سال سے کوارنٹین میں ہے. کتنے پریس کانفرنسز کیا ہوگا؟ ابھی تک کسی نے سمجھایا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام, اور آپ کا آن ٹریننگ وزیر اعلیٰ آج تک چلا رہا ہے گلوبل پینڈیمک کے دوران. اب پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کی شارٹ فال کی وجہ سے 229 بلین روپیز سندھ کو نہیں دیا گیا, اور پنجاب کو بھی وفاقی حکومت کی نالائکی آپ اٹھا رہے ہو, وفاقی حکومت کا ناکامی آپ اٹھا رہے ہو. آپ کا بجٹ سے 483 بلین روپیز آپ کو نہیں ملا. 483 بلین روپیز, آپ ذرا سوچیں اس کو کیسے استعمال کر سکتے تھے اس وقت. یہ آپ کے ینگ ڈاکٹرز, آپ کے نرسز کی جیب میں جا سکتا تھا. یہ آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا. لیکن وفاقی حکومت نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں, ان کا اپنا نالائکی. یہ خود اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے, یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے. سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو, ہم اپنا ٹیکس ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہم نے اس مشکل صورتحال میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا نالائکی, وفاقی حکومت کی اٹھائے, وفاقی حکومت کا ناکامی پنجاب کے عوام کیوں اٹھائے جب ان کا اتنا ضرورت ہے, اتنا غربت ہے, بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے, وبا, گلوبل پینڈیمک. ان صورتحال میں بھی آپ صوبے سے چوری کر رہے ہو. ایک ہمارا چیلنج نہیں مانتے. ڈبیٹ کا چیلنج تو کہاں مانے گا بزدل عمران, مگر ہمارا جو میں نے چیلنج کیا تھا کہ جو آپ ہاسپٹلس چوری کرنا چاہتے ہو, چاہے وہ NICVD ہو, JPMC ہو, NICH ہو, ایک ہاسپٹل, آج تک ایک حکومت کا ہاسپٹل PTI مجھے نہیں بتا سکا کہ انہوں نے بنایا ہو جو کہ میرا NICVD, JPMC یا NICH سے مقابلہ کر سکے. وہ اس لیے اس میں انہوں نے کیا ہی نہیں. صرف ٹویٹر کے فوٹو شاپ اور فیس بک کے فوٹو شاپ سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے عوام اس وقت صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھ سکتے ہیں. معیشت کے میں بحران ہے, ہر پاکستانی کی زندگی, صحت اور معاشی صورتحال خطرہ میں ہے. اگر وہ حکومت کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ملے گا تو پھر عوام مجبور ہو جائیں گے, اجوار مجبور ہو جائیں گے کہ اس صورتحال میں بھی ایک گلوبل وبا کے دوران ان کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا. اس وزیر اعظم کو, اس کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا. اگر ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھایا جائے گا, کوئی اور امید نہیں ملے گا کہ یہ ریاست ہمارا صحت کو بچانے کو تیار نہیں, زندگی بچانے کو تیار نہیں, معاشی صورتحال مشکل ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, ہمارا کسان, ہمارا فصل خطرہ میں ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, جہاں ان کا کام ہے چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ ہمارا بارڈرز ہو, وہاں کرنے کو تیار نہیں. ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے, ہمارے جو PIA ہے, ہمارا جو اسٹیل ملز ہے, ان کو بیچنے چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے فرنٹ مین کو فائدہ پہنچا سکے. PIA کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو کیا پتا ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ محنت کیا ہے. ہمارا پائلٹس کے, ہمارا ایئر ہوسٹسز کے, ہمارا انجینئرز کے, ہمارا ایئر ٹریفک پائلٹس کے, ان کو کیا پتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہر 6 مہینے بعد
पायलट्स को उनका टेस्ट फिर से बैठना पड़ता है, लाइसेंस रिन्यू होना पड़ता है, वो सिमुलेशन भी करते हैं, वो थ्योरी का अपना वो टेस्ट करते हैं, जब वो पास होते हैं फिर वो रिन्यू होता है। फ्लाइंग के लिए ये कोई डिग्री नहीं होता, लाइसेंस होता है, और वो लाइसेंस हमारा सिविल एविएशन जो है वो बनाता है। सिविल एविएशन का दायरा ना सिर्फ PIA बल्कि हमारा बाकी प्लेन्स, बाकी पायलट्स जो है पाकिस्तान है, वहां से वो अपना सर्टिफिकेशन लेते हैं। और जो वो वजीर जिनका अपनी डिग्री जाली है, और मुझे इसलिए पता है कि इसको ब्लैकमेल शायद किया गया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, वो 2002 के इलेक्शंस में, कि जाली डिग्री है। और अब PTI की हुकूमत है, तब तक चल रहा है, किसी ने लेकिन इस हमारा पायलट्स पे हमारा खैर डालना 6 महीने में, जिस तरीके से वो अब दुनिया में बैन हो रही हैं, इस किस्म का नुकसान तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया है PIA को, जो इस हुकूमत ने पहुंचाया है। और ये दो तरफ से हो रहा है। मैंने तो शुरू में इनको वार्न किया था, पार्लियामान के फ्लोर पे वार्न किया था कि अगर आप अपना कोरोना का पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, इस वबा को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्वीडन की तरह, दूसरे ममालिक की तरह जहां उन्होंने नहीं संभाला, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आपके लोग को दूसरे ममालिक में जाने नहीं देंगे। तो एक तरफ से कोई हमारे सिटीजन बाहर जाने को इजाज़त नहीं मिलेगा, आपका रेमिटेंस में जो इसका नुकसान होगा, जिस तरीके से हमारे लोग मिडल ईस्ट और दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, और आपका जो नेशनल एयरलाइन है, एक प्लेन एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाते हुए आप इसको प्राइवेटाइज करने के लिए इस किस्म के झूठ कह रहे हो, तो इतना इमेच्योर, इतना संगीन कॉन्सिक्वेंसेस। और इस बहाना इसी आर्ग्यूमेंट को आके लेके चलते हुए वो PIA के असासे बेचना चाहते हैं। जो रोजवेल्ट होटल है PIA का न्यूयॉर्क में, जो मुनाफा बनाता है, जो प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी है, उसको कम कीमत में बेच के उनका किसी फ्रंटमैन को दिलवाना चाहते हैं। और जबकि आप जानते हो कि इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट्स का क्या हाल है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हो, अगर आप चाहते भी हो कि ये अदारा बेचे जाए, तो अब तो नहीं बेच सकते हैं, इन सूरत हाल में नहीं बेच सकते हैं। ये पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के एहसासे हैं। और आपका मैनिफेस्टो था कि आप रिफॉर्म लेकर आएंगे, मुनाफा में लेकर आएंगे, फिर आप कदम उठाएंगे। अब इस सूरत हाल में PIA को सैबोटाज करके बेचना चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का किरदार कशी हुआ है, जिस तक पाकिस्तान कितना फख्र करते हैं पाकिस्तान के पायलट्स थे, इनके कुछ नहीं पता। एमिरेट्स हेड हंट्स PIA पायलट्स, दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान के पायलट्स बेहतरीन पायलट्स हैं। दिस इज नॉट अ जोक। हमारा पायलट्स का स्किल सेट, हाँ आप कम फैसिलिटेट करते हो, आप कम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उनका ज्यादा मेहनत की वजह से, चाहे वो एयरफोर्स पे हो या सिविलियन साइड पे हो, पाकिस्तान के पायलट्स जो है हम उन पे फख्र करते हैं। और इमरान की हुकूमत जो खुद सिलेक्टेड है, जो खुद जाली है, उनका किरदार कशी करता है। इतना बड़ा मजाक, और वो हमें मजबूर होकर करवाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान। क्या आपको पता है कि इनका अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जो उन्होंने छुपाने की कोशिश किया, उसमें कितना करप्शन सामने आया है। पाकिस्तान की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक 270 बिलियन रुपीस का करप्शन PTI के एक साल में हुआ है। इसका हिसाब कौन देगा? अगर आप अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के वाक़ई ही खिलाफ हो, तो ये तो माजी की बात नहीं होता है, वो आज का दौर का होता है, आज का हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का एहतसाब अकाउंटेबिलिटी होता है। जब आपका अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन इरेगुलरिटीज और करप्शन में चला गया, आपने अपने वजीर को क्यों नहीं हटाया? जो NRO को चीख करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी NRO रहा है।
یہ جو شوگر کمیشن کا ڈرامہ تھا یہ ان کا لیٹسٹ این آر او تھا. یہ این آر او تھا وزیر اعظم کے لیے خود, اسد عمر کے لیے خود, بزدار کے لیے, ترین کے لیے, اور ترین کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی. ایک زمانہ میں جدہ کا اسٹریٹجی تھا, اب لندن کا اسٹریٹجی بھی ترین کو مل گیا ہے. این آر او شوگر کمیشن کی صورت میں وزیر اعظم کا کردار کو چھپا دیا, وزیر اعلیٰ کا کردار کو چھپا دیا, وزیر خزانہ کا کردار کو چھپا دیا, اسد عمر کا کردار کو چھپا دیا, اور پھر کیا کہتے ہیں 10 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. سر ہم وہ تو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ جو 270 بلین روپیز کا کرپشن آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ تو نے پاکستان میں, نیازی کے پاکستان میں, عمران کا پاکستان میں کرپشن ہوا ہے, اس کا حساب دو. جو شوگر کمیشن کا رپورٹ چھپاتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کا فائنانس منسٹر نے کس طریقے سے جہانگیر ترین کے دوستوں کو فائدہ پہنچایا ہے, اس کا جواب دو. جس طریقے سے آپ نے اوور نائٹ یہ چھپ کے انلیگل نوٹیفیکیشن نکالا ہے, جتنا اربوں روپے کا فائدہ آپ نے اپنا فرنٹ مین کو پہنچایا. ہاں رات میں اگر آپ کے پاس اب ایک کوانٹٹی آف پیٹرول آپ کے پاس تھا ایک رات پہلے, دوسرا دن کتنا منافع ہوا. یہ تو کھلے عام چوری ہے پاکستان کے عوام کے پیسے سے. اس کا تو جواب دے. پیناما اسکینڈل میں ہم نے بڑا سنا تھا کہ انصاف ہوگا. وہ پیناما میں تو جی کچھ ہمارے دوستوں کے ساتھیوں کے نام ہوئے ہوں گے, لیکن اس میں آج موجودہ جو ہمارا اسپیشل اسسٹنٹس ہے ان کا بھی نام ہے. ان کے لیے ہم نے آف شور کمپنیز کا آرڈیننس کے تھرو ریلیف پہنچایا ہے. وہ این آر او نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم این آر او نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں کنوکٹ کریں. نہیں کر سکتے ہو, کیس نہیں ہے, لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا اپنا کرپشن کا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آج ہر پاکستانی کا جیب پہ جو نیازی ٹیکس پیٹرول لیوی میں لگ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. آج آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ شوگر کمیشن نے جو آپ نے جس طریقے سے آپ نے چھپانے کی کوشش کی, یہ سوالات ان سے پوچھے جائیں گے. اور آج اپوزیشن بات نہیں کر رہا, عوام کی طرف سے, پارٹیوں کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے بات نہیں آ رہا. وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے -1. ہم تو نہیں, تو کہہ رہا ہے -1. کس نے کہا آپ کو -1؟ آپ کو کچھ خبر ہوگا جو ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ اصل میں میرے لیے اور آپ کے لیے پوائنٹ نہیں تھا اپنا اسپیچ میں. وہ اپنے جو ارد گرد بیٹھے تھے وزیر, ان سے مخاطب تھے. اور بس میں خان صاحب کو اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے سہیل ورائٹ صاحب نے لکھا تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پیر پگارا صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ قلعہ مضبوط ہے. جمالی صاحب نے اسی طریقے سے اپنا بجٹ سپیچ پہ کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. تو ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنے دیر تک یہ وزیر اعظم اب رہتا ہے. جہاں تک میرا پرسپیکٹو ہے, میں نے بہت کوشش کیا, میں نے سمجھا گلوبل وبا آ چکا ہے, پارٹیزان پالیٹکس چھوڑے, ہم ایک بن کے اس کا حل, آج بھی میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے. لیکن جتنا دیر پہلے تو صرف عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہمارا جمہوریت کے لیے نقصان تھا, ہمارا معیشت کے لیے نقصان تھا. اب تو یہ وزیر اعظم اگر یہ وزیر اعظم رہتا تو ہر پاکستانی کا زندگی, صحت و معاشی صورتحال خطرہ میں ہے. کتنا دیر تک وزیر اعظم یہ رہ سکتا ہے؟ خان کہتا ہے تو وہ عمران کہتا ہے کہ ہی از دی اونلی آپشن, لیکن پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی رکھ لو مگر اس کو نہیں. اینی بڈی بٹ عمران. ایک ایڈلٹ ہو, ایک سنجیدہ جمہوری آدمی ہو جو اس قسم کے مسائل, اس قسم کا پرابلمس کو سمجھ سکے, ان کا بات کا کانسیکوینسز کو سمجھ سکے, احساس ہو اس کو کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم ہے, کسی جماعت کا, کسی ٹرول فارم کا سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر تو نہیں ہے. اب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام deserve better than this.
ہم پاکستان کی جو پورا ہم ملک ہیں، سارے صوبے ہیں، ہم نے بہت سے مشکلات کے مقابلے کیے ہیں ماضی میں. یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہمارا اب مشکلات ہمارے سامنے ہیں. ہم نے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور we deserve better than a selected illegitimate government that does not have the scope, does not have the political mandate, does not have the legitimacy, does not have the wherewithal, the political wherewithal, the economic wherewithal, the foreign policy wherewithal to steer this country out of this crisis. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو مسلسل ہر موقف پہ، ہر فورم پہ بے نقاب کرتی رہیں گی، ہر ایشو پہ چیلنج کرتے رہیں گے اور ان کا جھوٹ کا، ان کا پروپیگنڈا کا جواب دیتے رہیں گے، مگر ہم اپنے عوام کو اس تکلیف نہیں دیکھ سکتے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. میری گزارش ہوگی کہ باری باری اگر وہ سوال کرتے چلے. میں ایک منٹ میں باری باری آپ کو میں آپ کو بھی آتا ہوں. السلام علیکم امداد سونو صاحب، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ اوبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ -1 کے خلاف تھا. -1 بنا تو پیپلز پارٹی کے لیے بنا. میں نے کہا نا، ہم بات نہیں کر رہے -1 کے. وزیر اعظم پاکستان خود بات کر رہا ہے -1 کا. اگر وزیر اعظم پاکستان خود بات کر رہا -1 کا تو اس کا ذہن میں تو ہے -1. اگر وہ وزیر اعظم بات کرے گا -1 کا تو دوسرے بھی بات کریں گے -1 کا، پھر آپ بھی بات کریں گے اور پاکستان کے عوام بھی بات کریں گے -1 کا. جی یہ بتائیے گا کہ -1 کی جو بات ہوئی ہے، جو وفاقی وزراء ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر -1 ہوتا ہے تو ان کا دماغ چلنا بند ہو جائے گا اور ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گی اور جمہوریت کو خطرہ ہوگا. آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا خلاف ہے؟ جہاں تک جمہوریت کو خطرہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی اور عمران کو تکلیف ہو رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں یہ جمہوریت کو خطرہ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار رہا ہے. اور آج بھی جہاں بھی جمہوریت سے خطرہ ہے، ہم اپنا صف اول کا کردار رکھتے ہیں. اور آج جو جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی ذات سے ہیں. آج اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی انا کی وجہ سے. اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم اپنی ہی کرسی کو، اپنا ہی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے، اپنا ملکی آئین کے خلاف بولتا ہے. تو خطرے جو آ رہے ہیں ہماری جمہوریت کو اس وقت بہت سے خطرے ہیں، لیکن جو سب سے اول کا کردار اس طرف سے ہو رہا ہے وہ عمران خان کی ذات کی وجہ سے ہے. جی، ایک خاص کوشش اس حکومت کی طرف سے پہلے دن سے ہے کہ صوبائی سندھ کا کردار کشی کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے اور شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ٹارگیٹڈ کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کی جاتی ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں اس وقت پاکستان میں گورننس ہو رہا ہے، جہاں اس وقت وزیر اعلیٰ یا جو بھی ایگزیکٹو ہے وہ اپنے عوام کو اکاؤنٹیبل ہے، ہر دن ان کا مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو مسلسل سندھ کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے،
ये एक वफाकी जमात और वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं होना चाहिए। इसका असरात होता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जहाँ तक मुद्दत है, मैंडेट है, वो तो सिर्फ जमहूरियत के लिए होता है। इमरान का तो मैंडेट ही नहीं है, ये सिलेक्टेड है, इलिजिटिमेट है। कौन सा मैंडेट? एज सून एज वो डंडा चला जाता है तो उनका जवाब में कितने लोग रहते हैं, उनके एलाइज कितने रहते हैं, वो आपके सामने नजर आएगा किसके पास मैंडेट है। इस वक्त तक ज़बरदस्ती इमरान के इर्द गिर्द एक जाली मैंडेट जोड़ा गया है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ वैसे ही किरदार अदा करेगी जैसे करना चाहिए अपोजिशन में, और इसमें बहुत अहम किरदार हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का है, और इंशाअल्लाह ताला वही अपोजिशन, वही जो जोश है, जो जज्बा है, उसी के साथ शहबाज शरीफ साहब और पूरा नून लीग जो है हमारे साथ देंगे। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बीमारी है, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का अंडरलाइंग कंडीशंस भी थे, ऊपर से अगर कोरोना हो गया तो उसको सेहतयाब होने का तो हक है, और हम भी इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही शहबाज शरीफ साहब हमसे रब्ता करेंगे अपना APC के लिए। हबीब साहब सॉरी बारी बारी सर, मैं कोशिश करता हूँ। Sorry, I can't hear. Sorry? आपको कोई इशारा हम उंगली पे के इशारे पे नहीं चलते, ना अंपायर के इशारे पे चलते हैं, हम अवाम के इशारे पे चलते हैं। हम उसी अवाम का इशारा जो शुरू से था कि ये सिलेक्टेड है, ये जाली है। हमें जमहूरी अवामी हुकूमत दो जो हमारे मसाइल का हल कर सके। वो कोविड के से पहले भी अवाम की ज़रूरियात था, अवाम का मुतालबा था, और कोविड के दौरान अब भी अवाम का मुतालबात है। हम किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं, हम इनफैक्ट उनको कहते हैं आए अवाम के इशारे पे चले, अपना काम करे, हम इस इमरान को देख लेंगे। बिलावल साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है। किसका? दो जी बात। पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपने स्टार्टिंग में जब आप पार्लियामेंट में आए, आप बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर आए, बड़ा मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर आपने बात की। इसके अलावा आप बोलते भी रहे, कुछ लोगों को आप जो है वो ललकारते भी रहे, मगर क्या ही खूबसूरत बात होती कि आप वो सेनेट वाला मामला खोलते तो आपने नहीं खोला। कौन सा खोला? सेनेट वाला जो इलेक्शन में आपको मतलब बैकऑफ मेरी गुजारिश होगी सवाल छोटे। और दूसरा पॉइंट नहीं बस सेनेट का क्या, आपने सेनेट का जिक्र किया, लेकिन कमेटी बनाई थी जी, लेकिन मेरा इंक्वायरी कमेटी जो है उसका जो पहुंच है वो सिर्फ मेरा सेनेटर्स तक है। उसका पहुंच जो है वो जहां दांडी करवाया गया वहां तक तो नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आपका टेलीविजन चैनल में ज़रा चला दे कि कैसे मेरे नहीं तो फिर दूसरे के सेनेटर्स को क्या क्या धमकी दे के और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने खुलेआम धांधली की गई। हम समझते हैं कि जो वो धांधली करवाया गया, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने देखा ऊपर उनके सामने जब खुला था कितने सेनेटर्स खड़े हुए, और फिर जब सीक्रेट था कैसे, उस सिलसिला से जिस तरीके से ये धांधली बेनकाब हुआ, शायद आम इंतखाबात के धांधली इतना बेनकाब नहीं हुआ। प्लीज वन एट अ टाइम, ऐसा नहीं होता। चलो चेयरमैन साहब ने टाइम
وہ آپ کا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ہی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو کنونس ہونا پڑے گا وہ صرف اور صرف ہمیں عوام کو کنونس کرنا چاہیے. اور جہاں آپ اشارہ کر رہے ہو وہاں اس قسم کا فیصلے نہیں لینا چاہیے. یہ فیصلے صرف اور صرف پارلیمان میں اور نیشنل اسمبلی میں لیا جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ سچویشن ہے اس میں فرق ہے. اینڈ آئی تھنک سب کو احساس ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جو چیلنجز پاکستان کے ہمیں اب سامنا کرنا پڑے گا وہ تاریخی چیلنجز ہیں. اینڈ دے ریکوائر اے لیول آف سیریسنس, اے لیول آف پروفیشنلزم, اے لیول آف لیڈرشپ that is not being provided by the current setup. تو یہ کنسنسس خود بخود عوام کے درمیان, میڈیا میں, سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں پھیل رہا ہے. بلاول صاحب میں بات دیتا ہوں کہ آپ کی اردو اور تقریر بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو 5 سال دینا مجبوری ہے. موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت نہیں سنبھال سکتی, حالات پر کنٹرول نہیں کر سکتی, اس سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی دیش میں کیا ایجنڈا ہے اپوزیشن کا؟ عمران خان کو عدالت, الیکشن کمیشن یا پارلیمان کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے, ہم تو ہمیشہ جمہوری اور آئینی طریقے میں یقین رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ہر مسئلہ کا جو حل ہے وہ جمہوری طریقے سے نکل سکتے ہیں. اور یہ جو عمران کا مسئلہ ہے اس کا حل بھی جمہوری طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نکل سکتا ہے. تو ساتھ کر لیں تاکہ ایک دفعہ ہی ہو. میں ایک سوال کا جواب دوں گا. تھینک یو فیروز صاحب. ہمارا جو اے پی سی ہے, there are 3 main topics and 1 administrative topic جو میں اپنی طرف سے وہاں چاہوں گا. ایک ہمارا جو کووڈ کا پینڈیمک ہے, WHO کی طرف جو ریکمنڈیشنز آئے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اسی کے مطابق, ایکسپرٹس کے مطابق ہمارا پالیسی چلے. تو اس پہ ہم اے پی سی میں بحث کریں گے. پھر ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے اور 18th امینڈمنٹ پہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک متفقہ لائے عمل بنایا جائے جہاں سارے اپوزیشن سے باتیں مل کے, اگر ہم لیگلی چیلنج کرنا چاہیں, پولیٹیکلی جیسے ہم چیلنج کرنا چاہیں وہ ہم چیلنج کریں. اور جو بجٹ ہم نے اب مسترد کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جس طریقے سے, اگر ہم حکومت میں ہوتے ہم سیلریز اور پینشنز میں اضافہ کرتے, ہم ریلیف میں اضافہ کرتے, ہم ہیلتھ میں اضافہ کرتے, وہ بھی اس پہ بھی ڈبیٹ ضرور ہوگا. ایک اور پوائنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی اس اے پی سی میں لے کر آئیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ امپارشل طریقے سے چلے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جمہوری پارٹی کو موقع ملے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پی ٹی آئی کا جلسہ ہمیشہ نہ رہے. اور افسوس کے ساتھ جتنا ہمارا اسپیکر صاحب ویسے تو اچھا ہے, لیکن آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی will have to raise with the other opposition parties that it's about time we brought a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, جو کہ ہمارا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو وہ موقف نہیں دیتا, اپوزیشن کو وہ اپرچونٹی نہیں دیتا, ون سائیڈڈ رہتا ہے, صرف ایک جماعت کے لیے ہاؤس چلاتا ہے.
تو اس طریقے سے جمہوریت نہیں چلے گا. اس طریقے سے ہم کووڈ پہ اور معیشت پہ کون سا بات کریں گے. ہمارا اسپیکر صاحب نے کووڈ کا بھی چیئرمین تھا ہمارا کووڈ کمیٹی کا, وہ بھی نہیں چل رہے ہیں. ہمارا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے ان کو تو ہائیبریڈ بھی اور آن لائن بھی ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی لیگل کور نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اپوزیشن جماعتوں کو انٹرپٹ کی جاتی ہے, حکومت کو نہیں. ہر سیشن کو وہ ایسے چلاتے ہیں جیسے بجٹ سیشن ہے, ہر جواب کا وہ اپوزیشن حکومت کی طرف سے آتا ہے. تو بالکل ایک پی ٹی آئی کی ورکر سے کے طریقے سے چل رہا ہے, اور اب یہ ناقابل برداشت ہے. تو ہم یہ پوائنٹ بھی ضرور اٹھائیں گے ہمارا اے پی سی میں. پارلیمنٹ میں جماعت کا ووٹ ہو چاہے نہیں کا ووٹ ہو تو ہمیشہ صرف بجٹ ہی ہے. کیا فرق ہے, یا تو اپوزیشن کی بات میں فرق ہے یا حکومت کو کہہ رہی ہے کہ میڈیا کے آپشن ہوئے گا, اس کے بارے میں آئی تھنک آپ اگر دیکھ لیں کہ اوبیسلی کچھ لوگ آئسولیشن میں ہیں, کچھ لوگ کووڈ پیشنٹس ہیں, ان کو آپ تکلیف نہیں دیتے ہو کسی صورت میں آنے کے لیے, ایک بجٹ ووٹ میں آنے کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اپنے کووڈ پازیٹیو ممبرس کو بھی نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے, لیکن پھر بھی 170 ووٹس جو وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے وہ پورا نہیں کر سکے. اب ذرا سوچیے, اگر نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا, اگر باقی ہمارے ساتھی بیمار نہیں ہوتے, وہاں ساتھ ہوتے, تو پھر کیا ہوتا. آئی تھنک وزیر اعظم کی پریشانی, وزیر اعظم کا بھوکلا, وزیر اعظم کے پیرانوئڈ تقریریں اسی چیز کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کا حکومت انسٹیبل ہے. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں, بہت ہی سب تفصیل سے ہم نے بات بھی کیا, پریس کے جواب بھی دیا. اب آپ کا چینلز مجھے دکھا بھی نہیں رہے ہوں گے, تو میں آپ کے بہت ہی شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ ہم مسلسل کرتا رہیں گے. اس سے بہتر بھی ہم انتظامیہ کریں گے. کیا ڈنڈے والے بات اٹھانا تھا میں نے.